یہ بحث غیر منصرف ہے وحکمہ غیر منصرف اس بارے سے تین طرح سے بول سکتے ہیں فعل کے مشابہ ہے. اب فعل کے مشابہ کس چیز میں؟ ایک گھنٹہ پڑ جائے گا تو بتا دیں گے نیچے آ کے دام بہت پورا سال سے بھگا اچھا غیر منصرف پر کسرہ و تنوین کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ قسم کے مشابہ ہے. اس میں بہت آتا ہے کسرہ و تنوین دینا نہیں ہے کوئی اس لیے کہ یہ فعل کے مشابہ ہے. کسرہ اور تنوین جو ہے اس میں خاصہ ہے اور خاصہ وہ شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس شے میں ہی پایا جاتا ہے. پھر اسی وجہ سے اس غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. کس چیز میں مشابہ ہے فعل کے فعل کی مشابہ ہے فرا ہونے میں. جیسے کہ فعل فرا ہے اقتران بالزمان فعل فرا ہے فعل فرا ہے فعل فرا کس ہو جائے بھائی؟ ہاں بھائی کس چیز میں مشابہ ہے؟ یہ فرا ہونے میں مشابہ ہے. کیسے؟ جیسے کہ فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں نسبت فاعل اقتران بالزمان اور معنی مصدری. ان تینوں میں جو معنی مصدری جو ہے وہ اصل ہے اور یہ دونوں جو فرا ہے. اور غیر منصرف میں دو علتیں ہوتی ہیں اور ہر علت دوسرے کی فرا ہوتی ہے. ضرورہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضرورت کی تین قسم ہوتی ہیں. ضرورت رعایت پاکی وزن شعری اور ضرورت رعایت پاکیہ اور ضرورت انظہار. اور وزن شعری شعر کا وزن سلامت رکھنے کے لیے جو رعایت کرتے ہیں اسے رعایت وزن شعری کہتے ہیں. جیسے مصائب میں شعر کے اندر یہ وہ ہے غیر منصرف ہے. جب منصرف کے حکم نہیں کریں گے تو شعر کا وزن بگڑ جائے گا. اسی لیے یہاں منصرف پڑھنا جائز ہے. اس کو تنوین داخل کریں جی اس کا تنوین داخل کرنا جائز ہے. رعایت قافیہ کے مثال کیا ہے؟ رعایت قافیہ کی مثال سلام علی خیر الانام بشیر نذیر مکرم عطوف رحیم باحمد میں یسمى باحمد. انزحاف کیسے کہتے ہیں؟ کیوں کیا نہیں ہوا بار تو کھایا نہیں تھا پرانی سنی. تو انصاف کیسے کہتے ہیں؟ غیر مجھ سے پڑھے تو اس سے باقی نہیں ہوگا لیکن شعر کا معنی سلاست نکل جائے گا. جیسے نعمانی اگر اس کو نعمانہ پڑھیں گے تو اس طرح سے نکل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا كثلاثة ومثلثة وأخرى وجماع أو تقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعدل
خروجه عن صيغته الاصلیتی تحقیقا، اور آگے وارد ہے تقدیرا۔ تو عدل و اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا تحقیقاً جیسے ثلاث اور مثلث، اخر اور جمع، یا تقدیراً جیسا کہ عمر۔ ما سبق میں علامہ نے اسمائے علل تسعہ کو بیان کیا شعر کی صورت میں۔ اب یہاں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب سب سے پہلا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ جب علتیں 9 ہیں تو ان 9 علتوں میں عدل کو باقی علتوں پر کیوں مقدم کیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عدل کو باقی علتوں پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ یہ جو مقام تفصیل ہے اور جو مقام اجمال تھا، جو شعر کی صورت میں عدل و وصف و تعنیس و معرفت، تو یہاں پر اجمال کے اندر مقدم کیا گیا تھا، تو مقام تفصیل کے اندر بھی مقدم کر رہے ہیں تاکہ تفصیل جو ہے وہ اجمال کے مطابق ہو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر مقام اجمال میں مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدل جو ہے مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، اور باقی جو اسباب ہیں، علتیں ہیں، کسی میں علمیت کی شرط ہے، کسی میں کسی چیز کی شرط ہے، کسی میں وصف کی شرط ہے، تو وہ تمام کیا ہے؟ مقید ہے۔ اور مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنی مقید پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے مقام اجمال میں عدل کو باقی علتوں پر مقدم کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے عدل کی تعریف کی کہ اسم کا اپنے صیغے سے نکلنا، اسم کا صیغے سے نکلنا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو عدل کی تعریف، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کے اندر صیغے کے اندر تبدیلی ہوگی، مادہ باقی رہے گا، اصل باقی رہے گا۔ تو عدل وہ ہے کہ اسم کا اپنے صیغے سے نکلنا، تو مطلب یہ ہے کہ صیغہ تو تبدیل ہوگا لیکن مادہ اور جو اصل ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اس صیغہ سے جو ہے وہ اسما نکل گئے کہ جو اپنے صیغے سے نہیں نکلتے بلکہ وہ اپنی اصل سے نکلتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا دمن اور یدن، دمن اصل میں تھا دم ون، اور یدن اصل میں تھا ید یون، تو یہ جو ہے صیغے سے نکل کر نہیں آئے ہیں دمن اور یدن، بلکہ اپنی اصل سے نکل کر آئے۔ سمجھے؟ تو کہا کہ عدل اسم کا اپنے صیغے سے نکلنا، تو مطلب یہ ہے کہ صیغہ تو تبدیل ہوگا اور اصل اور مادہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اس سے کون نکل گئے؟ یدن اور دمن نکل گئے، اس لیے کہ یہ جو ہے صیغے سے نکل کر نہیں آئے بلکہ اپنی اصل سے نکل کر آئے۔ پھر انہوں نے قید لگایا کہ اپنے صیغے سے نکلنا ہے، کس سے؟ اب اس سے جو ہے اسماء مشتقات نکل گئے، اس لیے کہ اسماء مشتقات جو ہیں ضارب، مضروب، یہ جو نکل کر آتے ہیں لیکن یہ اپنی اصل سے نکل کر نہیں آتے، اپنے صیغے سے نہیں نکل کر آتے، بلکہ یہ اسماء مشتقات جو ہیں مصدر سے نکل کر آتے ہیں۔ اس سے مصدر سے۔ تو جب کہا صیغتہ، اپنے صیغے سے نکلنا، تو ہو ضمیر اپنا، اس ضمیر سے جو ہے اسماء مشتقات نکل گئے، اس لیے کہ اسماء مشتقات جو ہے اپنے صیغے سے نہیں نکلتے بلکہ مصدر سے نکل کر آتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو صیغے کی کیسے کون نکلا؟ صیغے کی کیسے؟ دمن اور یدن نکل گئے، اس لیے کہ وہ اصل سے نکل کر آتے ہیں، صیغے سے نکل کر، اور ہو ضمیر سے اسماء مشتقات نکل۔
پھر انہوں نے کہا کہ اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا، اپنے تو اس سے نکل گئے مغیرات شاذہ. کون؟ آپ پڑھو گے مغیرات شاذہ. جیسے قوس کیا ہے؟ قوس کا معنی آتا ہے کمان، اور ناب کا معنی آتا ہے دانت. قوس کی جمع خلاف قیاس اقبس آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اور ناب کی جمع خلاف قیاس انیوب آتی ہے. کیا آتی ہے؟ انیوب آتی ہے. تو اس کو بولتے ہیں مغیرات شاذہ. ویسے قاعدہ تو یہ ہے کہ قوس کی جمع اقواس آئے. کیا ہے؟ جیسے قول کی جمع اقوال آتی ہے، اور ناب کی جمع انیاب آئے. اور یہاں پر جو قوس کی جمع اقوس آئی ہے اور ناب کی جمع انیوب آئی ہے، تو یہ اپنی اصل سے نہیں ملے گا، بلکہ قوس اور ناب کی جمع جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اقوس اور انیوب آ گئی. اگر ہاں قوس کی جگہ اقواس آتی اور ناب کی جمع انیاب آتی، اور پھر اقواس اور انیاب سے اقوس اور انیوب نکالا جاتا، تو یہ اپنی اصل سے نکل کر آتے. سمجھ گئے؟ تو اور ان کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا. اقوس اور انیوب جو مغیرات شاذہ ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ دونوں اپنی اصل سے نکل کر نہیں آتے، بلکہ وہ جمع جو خلاف قیاس آتی ہے. کتنی چیزوں میں تین. تو عدل کی تعریف کی کہ اسم کا نکلنا اپنے صیغہ اصلیہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ بدلے گا، مادہ باقی رہے گا. جب صیغہ کہا تو کون نکل گئے؟ دمن اور ید نکل گئے. اور جب ہو ضمیر اپنے صیغے سے اسماء مشتقات نکل گئے. اور جب اصلیت ہی کہا تو مغیرات شاذہ نکل گئے، اس لیے کہ مغیرات شاذہ جو ہیں وہ اپنی اصل سے نہیں نکلتے. انہوں نے کہا کہ تحقیقاً نکلنا یا تقدیر نکلنا. عدل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے، غور سے سننا سب بہت اہم ہے، ایک ہے عدل تحقیقی اور ایک ہے عدل تقدیری. آپ نے ہدایت الرحمت نہیں پڑھا. عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جس کے معدول عنہ کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود ہو، جس کے غیر منصرف پڑے جانے پر. پوری تعریف یہ ہے. عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جس کے غیر منصرف پڑے جانے پر معدول عنہ کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود ہو. ابھی سمجھاتا ہوں. جیسے ثلاث اور مثلث. کیا ہے؟ یہ ہے عدل تحقیقی کی مثال. ثلاث اور مثلث کو اہل عرب نے غیر منصرف پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ غیر منصرف پڑھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب اہل عرب نے ان دونوں کو غیر منصرف پڑھا ہے تو پھر غیر منصرف کے لیے دو سبب چاہیے. تو ایک ان دونوں کے اندر وصف ہے. کیا ہے؟ اور ایک ہے ان دونوں کے اندر عدل تحقیقی. عدل دو سبب ہو گئے. اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے غیر منصرف پڑے جانے پر معدول عنہ کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود ہو. تو یہاں پر کون سی دلیل موجود ہے؟ ثلاث اور مثلث کو جو عدل تقدیری تحقیقی پڑھا ہے تو اس کے غیر منصرف پڑے جانے پر معدول عنہ کے وجود پر جس سے نکل کر آئے ہیں کون سی دلیل موجود ہے. تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ثلاث اور مثلث کا معنی تین تین. کیا معنی ہے؟ تین تین. اور قاعدہ یہ ہے کہ معنی کے اندر جب تکرار ہوتی ہے تو لفظ کے اندر بھی تکرار ہوتی ہے. یعنی معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے. تو ثلاث اور مثلث کا معنی ہے تین تین. تو معنی میں تکرار ہے اور اس کے لفظ میں تکرار ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ ثلاث اور مثلث جو ہے یہ ثلاثتن سے نکل کر آیا ہے. تو معدول عنہ کے وجود پر کیا ہے؟
خارج سے دلیل موجود ہو. تو یہ تو عدل ہو گیا. اور معدول عنہ کون ہو گیا؟ جس سے نکل کر آیا ثلاثۃ ثلاثۃ. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر عدل تحقیقی ہے. عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جس کے غیر منصرف پڑھے جانے پر معدول عنہ کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود ہو. تو یہاں پر دلیل کیا ہے کہ ثلاث اور مثلث کا معنی ہے تین کی. معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے معنی میں تکرار ہے تو ان کے لفظ میں بھی تکرار ہوگی. تو یہ دونوں کس نکل کر آئے ہیں؟ ثلاثۃ سے نکل کر آئے ہیں. تو معدول عنہ کے وجود پر خارج سے دلیل موجود ہے. سمجھ گئے بات کو؟ ایک مثال اس کی دیجیے اخر. کیا مثال ہے؟ اخر کو بھی اہل عرب نے غیر منصرف پڑھا ہے. اس کے اندر ایک وصف ہے اور ایک اس کے اندر ہے عدل تحقیقی. کیا ہے؟ اور عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جس کے غیر منصرف پڑھے جانے پر معدول عنہ کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود ہو. تو اخر کے غیر منصرف پڑھے جانے پر اس کے معدول عنہ کے وجود پر کون سی دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اخر یہ جمع ہے اخرى مؤنث کی. ارے اس میں تفصیل پڑھا نہیں پڑھا؟ اخر کس کی جمع ہے؟ اخرى مؤنث کی. اور اخرى یہ مؤنث ہے آخر اس میں تفضیل کا. پہلے اخر کس کی جمع ہے؟ اخرى کی. اور اخرى مؤنث کس کا ہے؟ آخر اس میں تفضیل کا. اور آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں. من کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ یا اضافے کے ساتھ. سمجھ بات کو؟ تو یہ اخر جو ہے اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے یا تو من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ اخر یا تو اس کا معدول عنہ جو ہے اخر من ہے یا کیا ہے آخر الآخر ہو. یعنی یہ معدول ہو کر آئے یا تو اخر من سے یا الآخر سے. اضافت کی طرف کوئی نہیں گیا ہے. اس کی کیونکہ اضافت جو ہوتی ہے وہ غیر منصرف کو منصرف کو حکم کر دیتی ہے. تو جو چیز غیر منصرف کو منصرف کر دے تو وہ غیر منصرف کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ کس سے معدول ہو کر آیا؟ یا تو آخر سے یا الآخر سے. سمجھ گئے؟ یہ بات ہوگی اخر کی. ایسی ہی ایک کلمہ ہے جمعو. کیا ہے؟ جمعو. اس کو بھی اہل عرب نے غیر منصرف پڑھا ہے. دو سبب کیا ہے اس کے اندر؟ ایک وصف ہے اور ایک ہے عدل تحقیقی. اور عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جس کی غیر منصرف پڑھ جانے پر معدول عنہ کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا دلیل موجود ہے یہاں پر؟ جمعو یہ جمع ہے جمعاؤ کی. کس کی جمع ہے؟ جمعاؤ. اور جمعاؤ یہ مؤنث ہے اجمعو کا. جمعاؤ کس کا مؤنث ہے؟ اور جمعاؤ یہ ہے فعلاؤ کے وزن پر. کبھی تو یہ صفت کے اندر استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ اسم کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ صفت کے اندر استعمال ہو تو اس کی جمع جو ہے فعل کے وزن پر آئے گی. جیسا کہ حمراء کی جمع حمر آتی ہے. جمعو یہ جمع کسی جمعاؤ کی اور جمعاؤ یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے. اور فعلاؤ کا وزن جو ہے کبھی اسم کے اندر استعمال ہوتا ہے اور کبھی اگر یہ صفت کے اندر استعمال ہو تو اس کی جمع جو ہے فعول کے وزن پر آئے گی. جیسے حمراء کی جمع حمر آتی ہے. اور اگر یہ اسم کے اندر استعمال ہو تو اس کی جمع آتی ہے فعالہ یا فعالہ بات کے وزن پر. جیسے صحراء کی جمع
सहारा या सहाराबाद आती है, जैसा कि सहराओं की जमा। तो अगर इसका इस्तेमाल सिफत के अंदर हो, इसकी जमा फुअलुन के वजन पर आएगी, जैसा कि हमराओं की जमा हुमरुन। और अगर इसका इस्तेमाल सिफत के अंदर हो, इसकी जमा फ़आला या फ़आलाबाद के वजन पर आएगी, जैसा कि सहराऊ की जमा सहारा या सहाराबाद आती है। अब जुमऊ या तो ये मादूल होकर आया है जुमउन से, जो सिफत का सीगा है, और जुमऊ जमाऊ की जमा है, और जमाऊ का इस्तेमाल सिफत के अंदर होगा तो उसकी जमा जुमउन के वजन पर आएगी। और अगर जमाऊ का इस्तेमाल इसम के अंदर होगा तो उसकी जमा जो जमाआ या जमाआबाद के वजन पर आएगी। तो जुमऊ या तो जुमउन से मादूल होकर आया है हुमरुन के वजन पर, या ये जुमऊ ये मादूल होकर आया किससे, जमाआ या जमाआबाद से। तो पता ये चला कि इसका मादूल अनहो के वजूद पर खालिस दलील मौजूद है कि जुमऊ या जुमउन से मादूल होकर आया है, या जमाआ या जमाआबाद से मादूल होकर आया है। हर बात समझ आ रही है? तो अदल इस्म का अपने सीग़े असलिया से निकलना तहकीकन जैसे सुलास और मसलस और बुखर और जुमा। देखो एक नंबर हाशिया देखो, हाशिया मतला में तुम्हें थोड़ी और बात समझ आ रही है तुम्हारे। ओखर एक नंबर देखा, कुरानी किताब में देखो, उमर कहते हैं फीही अदलुन मुहक्कक, उसमें अदल तहकीकी है। और ये क्या सिफत है? कहते हैं वतहक्कक अदल फीही, और अदल जो है इसके अंदर क्या मुतहक्कक है कि ये उखर जो है ये उखरा की जमा है। उंगली रख लो, उंगली किसकी जमा है? उखरा की जमा है। और उखरा मुअन्नस इसका है आखर, है नहीं है? और आखर जो है वो इसमें तफसील है नहीं है? वो क़यासु हादल बाब, और इस बाब का कायदा किसका, इसमें तफसील का कायदा ये है कि ये इस्तेमाल नहीं होता मगर तीन तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। बिल्लाम लाम के साथ, और मिन या मिन के साथ, और बिल इजाफत या। तो वो या तो अल आखिर से मादूल है, ये आखिर मिन से है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है आखिर है उखर है, पता ये चला कि ये इन तीनों में से एक से मादूल होकर आया। देखो कहते आखिर कम, तो यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं पाया गया, तो जान लिया गया कि ये इन तीनों में से एक से मादूल है। फ़उलिमा अन्ना, तो जान लिया गया कि ये इन तीनों में से एक से मादूल है। फमा अन्नहु तक़दीर इज़ाफ़ा, और हालांकि इजाफत की तकदीर ये तनवीन को या मबनी होने को वाजिब करती है। मतलब यह है कि ये इजाफत से नहीं आया। क्यों? इसलिए कि अगर इजाफत से मानो तो कायदा यह है कि जब मुज़ाफ़ इलैहि को हज़फ कर दिया जाता है तो मुज़ाफ़ पर या तो तनवीन आती है यौम इज़िन, या मुज़ाफ़ क्या होता है, मबनी होता है। और यहाँ पर ना तनवीन है ना मबनी है, तो पता ये चला कि इजाफत से तो मादूल होकर नहीं आया, बल्कि या तो अल आखिर से मादूल होकर आया है या आखिरु मिन से मादूल हो रहा है। आगे देखो 2 नंबर कौलु जुमऊ, कहते हैं ये मादूल है जुमउन से या जमाआ या जमाआबाद से। अरे समझ रहे हो आपको? जुमऊ किससे मादूल है? जुमउन से, फौलु के वजन पर, उम्र के वजन पर। ये मादूल है जुमाआ या जुमाआबाद से। क्यों? इसलिए कि ये जुमऊ जमाऊ की जमा है, इसलिए कि जमा किसकी है? और जमाऊ अगर सिफत हो, सिफत का अंदर इस्तेमाल हो, इन कानत हक़ुहा, अगर ये सिफत हो कान हक़ुहा अन युजमा अला फ़ौलिन, तो उसका हक़ यह है कि इसकी जमा फ़ौलुन पर ज़बर लाई जाए, जैसा कि हमरा की जमा हुमरुन आती है। और अगर ये इसम का अंदर इस्तेमाल हो तो उसका हक़ यह है कि इसको तकसीर में इसकी जमा लाई जाए, फ़आला के वज़न पर और तसीम फ़आलाबाद के वज़न पर। जमा तकसीर क्या थी? फ़आला, और जमा तसीर फ़आलाबाद के वज़न पर। जैसा कि सहराऊ की जमा सहारा और सहाराबाद आती है। तो पता ये चला कि ये जुमऊ जो है या तो जुमउन सिफत से मादूल होकर आया है या जुमाआ या जुमाआबाद से मादूल होकर आया है।
تو دیکھیے یہاں پر عدل تحقیقی ہے، معدول انہوں کے وجود پر خارج سے دلیل موجود ہو گئی، ثلاث اور مثلث کے اندر بھی دلیل موجود ہو گئی، اور اخر اور جمعہ کے اندر بھی کیا ہے خارج سے دلیل موجود ہو گئی کہ یہ اس سے نکل کر آیا، اس سے معدول ہو کر آیا ہے۔ اور عدل کہتے اسے ہے کہ اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا، تو ثلاث اور مثلث یہ ثلاثتن سے نکل کر آیا ہے، اور اخر یہ نکل کر آیا تو الآخر سے یا آخر من سے، اور جمعہ یہ نکل کر آیا تو جمع سے صفت سے، یا جمعہ بعد سے نکل کر آیا ہے۔ امتحان میں صرف یہ تین لفظ آ جاتے ہیں کہ ثلاث اور مثلث، اخر اور جمعہ کی تفسیر بیان کرو، جو آپ نے کلاس میں پڑھی ہے یہی لکھنا ہے۔ او تقدیراً، یا اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا تقدیراً۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معدول انہو کے وجود پر خارج سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، لیکن صرف فرض کر لیا گیا ہو کہ یہاں پر عدل موجود ہے۔ عمر کے اندر ہے ایک عالمیت، کیا ہے؟ اور عمر کے اندر ایک ہے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری کہتے ہیں کہ جس کے غیر منصرف پڑ جانے پر معدول انہو کے وجود پر خارج سے دلیل موجود نہ ہو، صرف اس کے اندر جو ہے وہ عدل فرض کر لیا گیا ہو۔ تو عدل کے عمر کے اندر جو ہے ایک کیا علم ہے اور ایک کیا عدل تقدیری ہے۔ فرض کر لیا گیا کہ عمر جو ہے عامر سے نکل کر آیا، اور ظفر جو ہے یہ ظافر سے نکل کر آیا، فرض کر لیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل تقدیری۔ یا تقدیراً کا عمر جیسا کہ عمر، بس۔ باب خطام فی تمیم، یہ بھی کتنی اس کی شرح ہے، اس کی شرح بھی اتنی ہے، 3 لفظ ہے۔ اس کو لکھ لینا کاپی میں۔ ایسی عبارتیں جہاں پر آئیں، جیسے کہ آپ نے پڑھی وہ نون زائد قبلیہ الف، یا هذا القول التقریبی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کاپی میں لکھ لو، جب امتحان آتا ہے کاپی اٹھتا ہے اس کو پڑھ لیا، باقی تو یاد کر لے۔ جو اندر کے اعتراض وہ کوئی نہیں آتا ہے، بس شرح آتی ہے، اس کی شرح کرو جو آپ نے پڑھی ہے، شرح لکھا۔ عدل کا وزن کیا ہے؟ عدل کا وزن کتنا ہے؟ 6 وزن ہے، حاشی میں لکھے ہوتے حاشی کے اندر ہیں نہیں ملے۔ اس کے اوزان پتہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہدایت نیب کاشی میں لکھے ہوئے ہیں، ہدایت نیب یہاں ہے ہوتا ہے جلدی بہت ہی زیادہ دیکھو کتاب شروعات ہے، میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کتاب کو یاد کرو۔ دیکھو ڈانٹنا مارنا یہ مناسب بھی نہیں لگتا مجھے، اور ڈانٹا جا رہا تمہارے فائدے کے لیے۔ یاد اگر نہیں کرو گے تو عالم نہیں بن پاؤ گے۔ جس کی ثالثہ جماعت اگر جو نہیں پڑھ پایا تو وہ عالم بنے گی نہیں۔ اس لیے ایک یہ کتاب اور ایک کتاب نبی، یہ چاہے رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے، رات دن ہو جائے، ان دونوں کتابوں کو اگر یاد نہیں کر پاؤ گے تو پھر عالم تم بن نہیں سکتے۔ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، کہیں جا کے پڑھ لو، دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں بن پاؤ گے۔ اس لیے جو ہے کتاب کی شروعات ہے، ہر چیز محنت سے ہے، محنت کرو اس کو یاد۔ دیکھو پڑھو تبھی تو ہو۔ زیر آ کے اوزان عدل در چشم محصول است، اس لیے کہ عدل کے اوزان 6 میں محصول ہے، جیسا کہ شاعر نے نظم بیان کیا ہے، لائے ہیں اوزان عدل مفعل
فعل مثلث حمر فعل است همچو امسی فعل است چون ثلاث دیگر فعل و انتو ختم فعل سحر و ازی اوزان کے اوزان وزن فعل نیست ہے نا یہ تو یہ جو ہے عدل کے اوزان ہے اور ان اوزان میں سے کوئی بھی کیا وزن کا فعل نہیں ہے وزن فعل کا اوزان الگ ہے اور عدل کے الگ ہے تو ان دونوں 6 اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ وزن فعل کے ہیں ان 6 اس لیے عدل کے اوزان ہیں چلو ہنڈی لگا دو بغیر جمپے کا مرانا آپ چلیں ٹھیک سے لگا دیں چھٹی گھنٹی لگے گی نا ہاں آپ تو چھٹی اوپر چھوڑ دیا یار ارے نہیں